Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس انسان کو اللہ کا درست تعارف حاصل ہو جائے اس کی زندگی میں سکون آنے لگتا ہے اور اس کے لیے مسائل کو حل کرنا بھی آسان ہونے لگتا ہے، کیونکہ اللہ کا تعارف اس کے وہ نام اور وہ صفات ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کس طرح ہم پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اگر ہم ان پر غور کریں تو لازم ہے کہ نہ صرف ہماری سوچیں بدلیں گی بلکہ عمل بھی بدلے گا، اور اس کے نتیجے میں زندگی کے دکھ اور مسائل بھی حل ہوں گے اور زندگی میں سکون اور اطمینان آئے گا۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ناموں کو گہرائی میں جا کر مکمل اور وسیع معنوں میں سمجھیں۔ اگر ہم اللہ کے نام الرحمن اور الرحیم کو دیکھیں تو بظاہر ان میں کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا، لیکن الرحمن کے معنی ہے بن مانگے رحم کرنے والا، یعنی بندے کو پتہ بھی نہ ہو لیکن اس پر رحم کیا جائے، جبکہ الرحیم کے معنی ہے مانگنے پر عطا کرنے والا۔ رحمان کا اسم قرآن میں 57 مرتبہ آیا۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو زیادہ تر چیزیں ہمیں بغیر مانگے ہی ملی ہیں، جس میں خود ہماری زندگی سر فہرست ہے، لیکن اس کے بعد سانس لینے کی، دیکھنے، چلنے بولنے، سننے اور سوچنے سمجھنے کی جتنی بھی صلاحیت جس کسی انسان کو جتنی بھی ملی ہے بن مانگے ہی ملی ہے۔ اور صرف انسان ہی نہیں، زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز اپنے وجود کے لیے اللہ کی رحم کی محتاج ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو انسانوں کے لیے اس طرح سے بادل آتے ہیں اور میਂہ برستا ہے۔ ہماری رشتہ داریاں اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہم اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے پروردگار ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ اسی طرح شوہر اور بیوی، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بھی ایک اپنی نشانیوں میں سے نشانی فرمایا ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ رشتہ کس طرح سکون، رحمت اور محبت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح انبیاء کا اس دنیا میں آنا اللہ کی رحمت، جس میں سے خصوصی طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے حق میں رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ کے اس نام الرحمن کو جاننے کے بعد اب ہم کیا کریں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے، میں نے اپنے نام سے اس کا نام نکالا ہے، جو کوئی اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جس نے اس کو کاٹا میں اس کو کاٹوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ اللہ کے ناموں کو اس طرح سے جاننا کہ ہم اس کے معنی سمجھیں، اس کے بعد یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے اس نام یا اپنی صفات کے ساتھ ہم سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اس نام کے حوالے سے کیسا تعلق بناتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کا نام ہے الجبار۔ اس کے 2 معنی بتائے جاتے ہیں۔ ایک معنی زبردستی کے، قوت، حاکمیت، عظمت اور بلندی اور برتری کے بتائے جاتے ہیں، اور دوسرے معنی ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، مریضوں کو شفا دینا، محتاج، بے کس اور مجبوروں کی مدد کرنے کے ہوتے ہیں۔ الجبار اپنے پر حکمت فیصلے کو حاکم ہونے کی باعث ساری دنیا پہ نافذ کر سکتا ہے۔ اس نام سے مضبوط تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے ملاقات کی تیاری کریں، کیونکہ روز قیامت جب مخلوق الجبار یعنی زبردست، زور آور، قوت والے اور حاکم آقا کے سامنے حاضر ہوگی تو وہ مرحلہ بہت کٹھن ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم دوسرے معنوں کو ذہن میں رکھیں، یعنی ٹوٹے دلوں کو جوڑنا اور محتاجوں اور بے کسوں اور مجبوروں کی مدد کرنا، تو پھر اللہ کے اس نام سے ہمارا تعلق کچھ اس طرح بنے گا کہ ہمارا کام یہ ہو کہ ہم کمزور اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ کی رحمت سے جوڑ دیں۔ اللہ کے ناموں کے ساتھ تعلق انسان کو نہ صرف گناہ سے دور رکھتا ہے بلکہ اس تعلق کی بدولت آہستہ آہستہ انسان کا تزکیہ ہونے لگتا ہے۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں یہی مضمون ہے۔ ترجمہ ہے، بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا
اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کا تذکرہ ہو تو رمضان کا ذکر ضروری ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ چند ہی دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی خاص عبادت تو روزہ ہی ہے، مگر اس کے علاوہ اس مہینے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں قرآن سے ایک غیر معمولی تعلق پیدا ہوتا ہے، اور قرآن سے تعلق اللہ سے تعلق کا دوسرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں ہمیں اپنے ناموں اور صفات کے ذریعے اپنا تعارف دیا، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کئی نام ایک دوسرے کے متضاد بھی ہیں۔ ان پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم پر کتنی مکمل گرفت رکھتا ہے۔ اگر ہم ان ناموں کو ذہن میں رکھیں اور ان کے مطابق زندگی گزاریں تو آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ یعنی اگر ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہو تو ہمیں اس کی ناراضگی کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اس کی مثالیں کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ اگر ہم الحی کی دی ہوئی زندگی کو گزارتے ہوئے دنیا کے کاموں کی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں تو پھر الممید کی دی ہوئی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری بھی کریں۔ اگر القابض ہماری زندگی میں ہمیں کسی تنگی سے دوچار کر رہا ہے تو ہمیں الباسط یعنی وسیع کرنے والے سے امید بھی ہونی چاہیے۔ اگر المعطی یعنی دینے والا ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے تو ہم یاد رکھیں کہ المانع یعنی روک لینے والا جب چاہے گا اسے روک لے گا۔ اس لیے نعمتوں کو ان کاموں میں استعمال کریں جو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بنے۔ ہم نے یہاں بس چند مثالیں دیکھی ہیں، جبکہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ہمیں اپنا تعارف دیا ہے تاکہ ہم اسے پہچان سکیں۔ اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ان ناموں کو جانیں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ جیسے کہ ابتدا میں بات ہوئی تھی کہ آج کل ہر دل پریشان ہے اور خدشوں کا شکار ہے، اس لیے اس سال دورہ ترجمہ قرآن کے دوران اکنا سسٹرز نے الاسماء الحسنی کو سمجھنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے دل کے اطمینان کے ساتھ زندگی مثبت کاموں میں صرف کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اکنا سسٹرز کی طرف سے آن لائن دورہ قرآن کا آغاز ہونے والا ہے۔ آپ تمام اپنے مقامی اکنا سسٹرز کے نظم سے رابطہ قائم کیجیے تاکہ آپ کو دورہ قرآن شروع ہونے کی تاریخ اور وقت معلوم ہو سکے۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہم رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بنیں، جب قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ کو پہچاننے اور اس سے مضبوط بنیادوں پر محبت کرنے والے بنیں، اس کی اطاعت کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور دوسروں کے ساتھ اپنے تعلق کو اللہ کی بتائی ہوئی بنیادوں پر استوار کر سکیں اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ Allahu Akbar.